بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. آج مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، خاص طور پہ جو عوام پاکستان کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، اور جو ایک نئی نیشنل جنرل کونسل الیکٹ ہوئی ہے، اس کے ممبران سے ملاقات بھی ہو سکے، تعارف بھی ہو سکے، اور ہم اپنی باتیں آپ تک پہنچا سکیں. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی جماعت نے جو جنرل کونسل ہوتی ہے، جو پارٹی کو عہدیداروں کو الیکٹ کرتی ہے، اس کونسل کو بھی الیکٹ کیا. یہ جو 2013 میں قانون بنا تھا کہ نامینیشنز نہیں ہو سکتی جماعتوں کے اندر، ایک نیا پاکستان کا الیکشن ایکٹ آیا تھا، تو اس کے تحت یہ پہلے الیکشنز ہیں کہ جنرل کونسل الیکٹ ہوئی. ہر ممبر کو 10 ووٹ کا حق دیا گیا. انہوں نے اپنی مرضی سے پورے ملک کے اندر الیکٹرانکلی الیکشن ہوا، انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیے، جنرل کونسل الیکٹ ہوئی، اور پھر اس جنرل کونسل نے جو عہدیدار ہیں قومی سطح کے، ان کو الیکٹ کیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک جماعت جو اپنے اندر میں جمہوریت رکھتی ہے، ایک جمہوری سوچ بھی رکھتی ہے، اور آج پاکستان کی واحد جماعت ہے جو عوام کی بات کر رہی ہے. ورنہ جو بھی جماعتیں اقتدار میں ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں، ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ جو راستہ بھی ہو اقتدار پہ پہنچا جائے، لیکن نہ کوئی پاکستان کے مسائل کی بات کر رہا ہے، نہ کوئی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کوئی سوچ رکھتا ہے. یہی بدنصیبی ہے ملک کی. مجھے آج ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں، میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے کچھ سوال جواب بھی کرتا ہوں، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ڈپریسڈ ہے، اپنے حالات سے نہیں، ملک کی حالات کی وجہ سے. یعنی آج ہماری جو آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ ملک کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا. یہ بڑی ایک خطرناک، ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ کسی ملک میں یہ حالات پیدا ہو جائیں. آپ کہیں پر جائیں، کسی سے بات کریں، نوجوان سے، بزرگ سے، کسی کاروباری شخص سے، کسی نوکری پیشہ شخص سے، جس سے بات کریں، وہ اپنے حالات سے اور ملک کے حالات سے مایوسی کا اظہار کرتا ہے. یہ معاملہ جب کسی ملک کے اندر آ جائے، اور آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے ملک کے لیے کہ ہم اپنے نوجوان کو امید دے سکیں، اس کو ایک کرن دکھا سکیں کہ مستقبل میں ملک کے حالات بہتر ہوں گے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ یقین کریں ہم بھی سوچتے ہیں کہ وہ طریقہ ہوگا جس سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کا صرف ایک راستہ ہے، اور یہ ہمیں بڑی معمولی بات لگتی ہے، لیکن جب تک ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بنیادی بات ہے. آج آپ ملک کی حالات کی بات کرتے ہیں، کون سا نظام ہے ملک کے اندر جو چل رہا ہے؟ اگر آپ وفاقی سطح پر دیکھیں، صوبائی سطح پر دیکھیں، حکومت کے نظام میں سے کون سا نظام ہے جو چل رہا ہے؟ آپ کو ہر بات کا جواب نفی میں ملے گا. کوئی نظام نہیں ہے. تعلیم کا نظام دیکھ لیں، صحت کا نظام دیکھ لیں، آپ پولیس کا نظام دیکھ لیں، گورننس کا نظام دیکھ لیں، عدلیہ دیکھ لیں. آج ہر نظام ملک میں ناکام ہو چکا ہے، لیکن آج اس کی بات کرنا بھی ممنوع ہے. آج جو بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے تحت وہ بھی پاکستان کے عوام کو میسر نہیں ہیں. جو رشتہ ہے ریاست اور شہری کا، وہ توڑ دیا گیا ہے. ان حالات میں ملک کیسے آگے بڑھ سکے گا؟ آپ کاروبار دیکھ لیں، روزگار کے مواقع دیکھ لیں، ہر چیز میں کمی واقع ہو رہی ہے، صرف مہنگائی اوپر جا رہی ہے. حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جو حکومت
آج 5واں ہفتہ ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ملک میں پیٹرول کی جو قیمت ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس وقت اس کے اندر غیر معمولی حالات ہیں۔ آپ اس 50 سال پرانے نظام سے جو پی ایس او کے جو کارگوز آتے ہیں، جو پی ایس او خریداری کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ آج پیٹرول ڈیزل کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ حالات اتنے مختلف پیدا ہو گئے کہ وہ نظام جو آپ 1970 کے اشرے میں یا 80 کے اشرے میں کرتے تھے وہ نظام آج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھا کہ کبھی پیٹرولیم لیوی یہاں سے اٹھا کر یہاں کی جاتی ہے، کبھی ڈیزل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے، کبھی ایک نیچے آتا ہے، کبھی دوسرا نیچے آتا ہے۔ اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس معاملے کو ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی کارٹیل بن جائے گا اور وہ قیمت بڑھا دیں گے، کیونکہ سب سے بڑا جو پیٹرول امپورٹر ہے وہ حکومت خود ہے۔ لیکن آپ جب بے چینی پیدا کریں گے ملک کے اندر تو پھر یہ حالات ہوں گے جو آج ملک کے ہیں۔ تو جو حکومت یہ بنیادی بات بھی نہ سمجھ سکے اس نے کیا کرنا ہے؟ حکومت کی سوچ آج کیا ہے؟ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جب یہ حکومت آئی تو اس ملک کے جو ایم این اے ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو ایم پی ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو سینیٹر ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو وزیر ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کی کیا تنخواہ تھی، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کی تنخواہ کیا تھی، ان سب کے پاس کون سی گاڑیاں تھیں، اور آج کیا ہیں؟ یہ فرق جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس سوچ کے ساتھ آج حکمران ہو۔ اور یہ وہ اسمبلیاں ہیں جو عوام کی منتخب نہیں ہیں۔ عوام کی جب اسمبلیاں منتخب نہیں ہوتی پر وہ یہی کام کرتی ہیں جو ان اسمبلیوں نے کیا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر ججوں کو 11.5 کروڑ کی گاڑیاں بانٹی جائیں اور حکومتی وزراء اس کا دفاع کریں ٹی وی پر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے دنیا میں کوئی ملک دکھا دیں جو ججوں کو 11.5 کروڑ کی گاڑیاں بانٹتا ہو۔ ہم نے $7 کروڑ سے زیادہ کا جہاز خرید لیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس جہاز کی ضرورت کیا ہے؟ ان گاڑیوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیا جو ماضی میں ایم این اے ایم پی اے جس تنخواہ پہ گزارا کرتے تھے آج نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوچ کی خرابی ہے، ایک فکر کی خرابی ہے، ایک عوام سے لا تعلقی ہے جو آج ملک کے اندر قائم ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ بات کرنا بھی منع ہے، میڈیا اس کی کوریج بھی نہیں کر سکتا، لیکن کب تک یہ باتیں دبائی جائیں گی؟ ہم نے کل کراچی کے معاملات پر بات کی، کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا، کسی پر تنقید ذاتی نہیں کی۔ ہم نے کہا بھائی اس شہر میں، اس صوبے میں پیسہ آتا ہے، وہ اس ملک کے عوام کا پیسہ ہے، یہ حکومت چھاپ کر نہیں بھیجتی، یہ اس ملک کے عوام کا پیسہ ہے جو یہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہم سڑک بھی بنانے سے قاصر ہیں؟ ایک سڑک بنانے میں 5 سال لگنے چاہیے۔ ایک ملک کے اندر ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، عوام کی بنیادی جو سہولت ہے کہ ان کو ٹرانسپورٹ مہیا ہو، وہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ہم پانی کے پائپ نہیں بچھا سکتے کہ پانی عوام کے گھروں تک پہنچ سکے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، دنیا میں ایک بڑا شہر تصور ہوتا ہے کراچی، اس کی آج یہ حالت ہے کہ اس کے گھروں میں پانی نہیں ہے، ٹینکروں میں پانی آتا ہے۔ ہم اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو ملک کے نظام پر قابض ہو جاتی ہے، جو اس نظام سے اپنا مفاد حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، عوام کو مفاد ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات آج عوام پاکستان کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی، کیونکہ یہی آج وقت کی ضرورت ہے۔ حکمرانوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا، آج ہر بڑی جماعت کے پاس حکومت ہے، ان کی کیا کارکردگی ہے؟ کیا وہ عوام کے مسائل حل کر سکیں؟ کیا عوام کو سہولت دے سکیں؟ ان کی حالت بہتر کر سکیں؟ ابھی آپ کو مفتاح صاحب نے بتایا کہ بدنصیبی یہ ہے
کہ پچھلے 15 سال سے آج جو مجموعی آمدن ہے، جو اوسطاً آمدن ہے پاکستانی گھر کی، وہ کم ہو چکی ہے. یعنی ہر پاکستانی پچھلے 15 سال سے زیادہ غریب ہے. اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ہم صرف آپٹکس کی حکومت چلاتے ہیں. آج یہ ٹک ٹاک بنا دیا، آج یہ الٹی سیدھی بات کر دی، آج یہ جھوٹ بول دیا، یہ وعدہ کر دیا، یہ ہماری حکومت ہے. یہ بدنصیبی ہے جس کا سامنا آج اس ملک کے عوام کو ہے. یہ وہ حکمران ہیں جو ملک کے نوجوان کو کوئی امید دینے کے قابل نہیں ہے. آج ملک کا نوجوان باہر کا رخ کر رہا ہے. حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 15 لاکھ لوگ پچھلے سال چھوڑ کے چلے گئے، اور حکومت شاید یہ سمجھتی کہ بوجھ کم ہو گیا ہے. ان کی یہ سوچ یہ ہے کہ یہ بوجھ ملک سے کم ہو گیا اور یہ باہر جا کر ہمیں مزید پیسے بھیجیں گے اور ہمارا کام چلتا رہے گا. اس طرح ملک نہیں بنا کرتے، اس طرح معاشرے نہیں آگے چلتے. آج پاکستان کو نے اگر آگے چلنا ہے، اس کو وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنی ہوگی. وسیع پیمانے پر نظام کو اتنا بدلنا پڑے گا کہ نظام پہ چھانا نہ جائے، پھر جا کر ملک کی اصلاح ہوگی، پھر ملک آگے بڑھ پائے گا. ورنہ جو یہ زوال کا راستہ ہم نے 78 سال میں اپنایا ہے، یہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا. اس میں کوئی اصلاح کی امید خود نہیں ہے. جب تک حکمرانوں کی سوچ، جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا، ایسے حکمران نہیں آ سکیں گے جو عوام کے مسائل حل کر سکیں گے. آج بدنصیبی ہے، پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی، کسی نے کسی بھی ملک کے نظام کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، بات بھی نہیں کی. تو پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھیں، اور یہ بدنصیبی ہے کہ بار بار یہی باتیں کرنی پڑتی ہیں. آپ آج دیکھ لیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، کیا وہاں عوام کی بات ہوتی ہے؟ یہ ان اسمبلیوں کا مقصد کیا ہے؟ ملک کے مسائل کی بات ہوتی ہے؟ ہم اس صلح کروانا چاہتے ہیں جو جنگ ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن کیا ملک کے اندر صلح نہیں کر سکتے؟ ملک کے اندر نفاق ختم نہیں کر سکتے جس کی اس سے زیادہ ضرورت ہے؟ ایران کا مسئلہ، امریکہ کا مسئلہ یہ طے ہے وہ آپس میں کر لیں گے. ہماری سہولت کاری ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کچھ نیک نامی وہاں سے ملے گی. لیکن اس سے زیادہ نیک نامی آپ کو ملک کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. ملک کے اندر نفاق کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے اندر ایک آپ کو صلح چاہیے تاکہ ملک آگے چل سکے. میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جماعت آگے بڑھے. آج آپ کے سامنے سندھ کے ہر علاقے سے لوگ آئے ہیں، بلوچستان سے بھی آئے ہیں، کچھ لوگ پنجاب سے بھی آئے ہیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ آپ کی محنت سے، آپ کی لگن سے ایک بڑے مقصد کے لیے عوام پاکستان کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ملک کی بات کریں، ملک کے نظام کی بات کریں، ملک میں اصلاح کی بات کریں، ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں، اور نوجوان کو ایک بہتر مستقبل دینے کی بات کریں. بہت شکریہ.